بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. بسم اللہ. والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو کافر فأولئك حبطت أعمالكم، اعمال ضائع ہو جائیں گے. حبطت اعمالکم فی دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی غارت، آخرت میں بھی غارت ہو جائیں گے. اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، ہم عورتیں جہنم کو نہیں جائیں گے، ہم فتنہ نہیں کریں گے، دنیا بھی غارت آخرت بھی غارت. ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ واللہ غفور الرحیم. یہ بچے کو میں نہیں سلا رہی ہوں، بٹھا بٹھا کے سنا رہی ہوں قرآن. اتنی عمر میں مجھے پانی میں ڈرم میں ڈباتے تھے، بیٹھ کے اللہ غفور رحیم پڑھو. اوکے، اللہ غفور رحیم آپ سیکھ کے جائیں گے. ان الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. بے شک جو لوگوں نے ایمان لائے اور جو لوگوں نے ہجرت کی، اللہ کے راستے میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں. ہم جہاد نہیں کر سکتے، ہم نفس کا جہاد کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے سب سے افضل جہاد اپنے نفس کا جہاد. اور اللہ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. آپ سے پوچھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم شراب اور جوئے کے بارے میں. آپ کہتے ہیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. لوگوں کے لیے فائدہ تو دے گی شراب، نیند آ جائے گی، مگر یہ حرام ہے. لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے. فائدہ تو ہے، جوا کھیلیں گے تو پیسے آئیں گے، مگر بہت بڑا گناہ ہے. اور وہ آپ سے پوچھتے ہیں وہ کیا کچھ خرچ کریں. آپ کہتے ہیں زائد ضرورت، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں. اب میرے پاس یہ گھر ہے، اس میں کارپیٹ، ایک کمرہ ہے، ایک کمرے میں کارپیٹ لانا ہے، مگر ہم رقم کی کارپیٹ لے کے آ جائیں گے. ضرورت کے حساب سے خرچ کریں. اسی طرح اللہ تمہارے لیے احکام واضح کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا میں اور آخرت میں. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں ان کی اصلاح بہتر ہے. إِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. وَلَا تَنكِحُوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولا أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولا أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. اور آپ سے یتیموں کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہتے ہیں ان کی اصلاح بہتر ہے. اور اگر ان کو ساتھ ملا لو، ان لوگوں نے ڈر کے ماری آیت آنے کے بعد یتیموں کو الگ کر دیے تھے، کھانا پانی سب الگ کر دیے تھے، تو آیت نازل ہوئی ملا لو، تمہارے بھائی ہیں وہ. اللہ خرابی کرنے والا، اصلاح کرنے والا تو خوب جانتا ہے.
اگر اللہ چاہتا تو تم کو ضرور مشقت میں ڈال دیتا، مشکلوں میں. اللہ نہیں چاہتا. اللہ چاہتا کہ پیسے ملا لو یتیموں کے، کھاؤ پیو جتنی ضرورت ہے، اس کے بعد ان کا پیسہ منافع کر کے جوان ہونے کے بعد دے دو. بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، سمجھ رہے ہو؟ خوبصورت پریاں بھی ہو جائیں، مشرک سے نکاح کا حکم نہیں ہے. یہ لوگ کیا کرتے ہیں، شادی کر کے مشرک کو کلمہ پڑھا کے نکاح کر لیتے ہیں. اللہ وہ دل سے جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے وہ کیسے نکاح کرتے. بعد میں دیکھتی ہوں کئی حالات کفر ہی کر رہے ہیں پیچھے آج بھی ہم، ماشاء اللہ. اللہ ان کو ہدایت توفیق عطا فرما، یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. البتہ مسلمان لونڈی کسی مشرک عورت سے بہتر ہے. اگر کوئی دل سے، سچے دل سے ایمان لا کے آئی ہے، سلام ہے ان بہنوں کو، سلام ہے ان بھائیوں کو جو دین اللہ کے لیے قبول کیا ہے، شوہر کے لیے، بیوی کے لیے نہیں کیا ہے. اگرچہ تمہیں وہ بھلی لگے، اور مشرکوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لائیں. اللہ، مسلمان غلام بہتر ہے، مسلمان نوکرانی بہتر ہے تمہارے لیے، نوکرانی سے بھی زیادہ غلام بہتر ہے تیرے لیے. مشرک سے اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے، وہی لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں. ماشاءاللہ میں بولنا نہیں چاہتی، کئی میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کینیڈا میں، ادھر میں ادھر میں، کئی عورتیں نے ملینرز بلینرز کرسچنوں کو شادی کر کے کرسچن ہو گئے ہیں. مسلمان جا کے چرچ میں بیٹھ کے کینڈل نہیں جلاتے ہیں. اللہ ہدایت سے محروم کر دیا مسلمانوں کو. اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھول دی. دعا کریں، ہماری اولادیں بھی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نسلوں کو، میرے اور آپ کے نسلوں کے نسلوں کو ایمان والے بنا کر قیامت تک ایمان والے بنا کے رکھیں. اللہ ہم سے راضی ہو جائے الحمدللہ. مشرک اگرچہ وہ تمہیں بھلا لگے، وہی لوگ دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ بلاتا ہے تمہیں جنت کی طرف اور بخشش کی طرف. لوگوں کے احکام واضح کرتا تھا کہ وہ نصیحت پکڑیں. قرآن کریم پڑھ رہے ہیں جنت کو جانے کے لیے، گناہ چھوڑ رہے ہیں جنت کو جانے کے لیے، برائیاں چھوڑ رہے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. اللہ خوش تو جنت دیں گے تحفے میں. اللہ اکبر. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا حَيْضَ في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ہم وضو کر کے باہر آئیں گے تو ضرور دعا یہ پڑھیں گے. انڈرلائن کرو، وضو لکھو، یہاں پہ وضو لکھو، وضو نہیں، وضو عربی میں وضو لکھو، طہارت. کیا کہیں گے واپس آ کے؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. مسلم میں دعا ہے، دیکھ کے یاد کر لو. ان اللہ یحب التوابین یحب المتطہرین. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا اللہ واعلموا أنکم ملاقوه وبشر المؤمنین ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. آپ سے سوال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیض کے بارے میں. جو لڑکیوں کو حیض ہوتا ہے، عورتوں کو 6 دن 7 دن کا حیض، 3 دن کا جو حیض ہوتا ہے، وہ تک قرآن میں لکھا ہے. آپ کہتے ہیں وہ گندگی ہے، ان دنوں میں شوہروں سے بستری نہ کریں. کئی لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف کریں، وہ نہ کریں. بس تم عورتوں سے الگ رہو اس حالت میں. مطلب ایک بستر پہ سو سکتے ہیں. آیتوں کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر میں اپنی بیوی جو حیض کی حالت میں تھی آپ نے ساتھ لے کر سوئے تھے. سو سکتے ہیں مگر جمع نہیں کر سکتے. باقی کچھ اللہ نے مہلت دی چکی ہے، حدیثوں کے حساب سے بتا رہی ہوں، آگے بڑھتی ہوں. ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. پورا غسل کئی عورتیں اور مرد دونوں غسل ملا کے کرتے ہیں، یہ حرام ہے. حیض کا غسل کر کے جنابتی کا غسل کریے گا، یہ ہمیں حکم ہے. پر جب وہ پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ. اللہ اکبر. پر جب وہ پاس ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ. جب وہ جہاں سے اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے وہیں سے کرو. جنابتی کے کئی غلط راستے کرتے ہیں جہاں پہ بیج بوئی جاتی ہے، اسی طریقے سے کریں. بے شک اللہ دوست رکھتا ہے توبہ کرنے والوں کو، دوست رکھتا ہے پاک رہنے والوں کو. تمہاری عورتیں تمہاری کھیتی ہیں، جیسے کہ زمین میں جو بیج بوتے ہو جس طریقے کے بیج ہیں اس طریقے کے ہی کرنا چاہیے. بس تم اپنی کھیتی میں آؤ جہاں سے چاہو اور اپنے لیے آگے بھیجو.
یعنی کہ جس طریقے سے بھی جو بھی ہو الحمدللہ، مگر بیج وہی ہو جو کھیتی میں ہوتی ہیں، اور آگے کی تدبیریں کریں، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ بچے پیدا کریں، اللہ سے ڈرے، اللہ اولادیں دیں تم کو ایمان والی، اللہ ہمارے نسلوں کے نسلوں کے نسلوں کے ایمان والے عطا کر دے، ہم سب کے اولادوں کو ایمان والے عطا کر دے، جن کو اولاد نہیں ہے ان کو اولاد ایمان والی عطا کر دے، جو بچے آئے ہیں ان کے بچے ایمان والے آئیں دنیا میں، اللہ تو میری دعا تو قبول کر لے، تم جان لو کہ تم اللہ کو ملنے والے ہیں، خوشخبری دے ایمان والوں کو اپنی قسموں کے لیے، اپنی تجلو عرضتاً لا ایمانکم، قسموں کے لیے، اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بناؤ، اللہ کی قسم میں نے جھوٹ بولتی نوشوں کو جھوٹ بولتے رہتے، اللہ کی قسم چھوڑ دو، قسمیں بالکل کھانا بہت بڑی قسم ہے، صرف اس کے لیے کھانا جب آئے کوئی بات ایمان پہ، تم حسن سلوک کرو، نشانہ نہ بناؤ کہ تم حسن سلوک اور پرہیزگاری اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو، اور اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہاں سے پڑھنا نا، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن إن الله غفور رحيم، أنت الغفور الرحيم، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره، إن عزم طلاق فإن الله سميع عليم، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ماہواری، 3 قروء ماہواری، ہر عورت اس کو یاد کرنا چاہیے، 3 ماہواری، 3 قروء، 3 ماہواری تک عدت ہوتی ہے طلاق کی۔ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ پتہ ہے آج کیوں اس بات پہ کہتی ہوں، مجھے بھی طلاق دیا گیا تھا غصے میں، گھر کے پیپر دو نہیں تو طلاق، اس کا رجوع کیسے کرنے کا طریقہ جب میں قرآن نہیں جانتی تھی اتنا، جب میری زندگی برباد ہوئی، جب میں نے جانا قرآن کو پڑھنا اور دوسروں کو پہنچانا، دوسروں کی زندگیوں کو آباد کرنا، بھلے میری زندگی جیسی ہو، یہ میں نے قسم کھائی ہوئی ہوں، وہ قسم نبھا رہی ہوں، میرے ساتھ کوئی تکلیف نہ دینا، میں نے بہت موڑوں سے گزری ہوں، اللہ مجھے اور آپ سب کو آسانیاں پیدا کرے، اور وہ طلاق جس گھر میں بھی ہو ایک ہی بار ہوگی، پھر دوبارہ رجوع کرائیں، 3 قروء، 3 حیض تک رکے رہیں، اسی گھر میں رکیں، پھر اس کے بعد نکاح جوائن کر لیں، جوائن ہو جائے گا۔ یہ قرآن کہتا ہے، لوگ کہتے ہیں ناجائز ہیں، مگر قرآن کہتا ہے اس کو پڑھیں اور عمل کریں۔ ہر چیز ہم نے سہ کر پیالہ پی کے اب جام اس کی محبت کا پی رہے ہیں، آسان نہیں ہے پیالے پینے، آگے بڑھیے۔ 3 قروء تک روکا ہے میں نے، بسم اللہ۔ تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہیں بےہودہ قسموں پہ، کہا مجھے یہاں سے کرنا ہے نا، اور اپنی قسموں کے لیے اللہ کے نام کو نشانہ نہ بنائیں، تم حسن و سلوک سے کریں، لوگوں کو جھٹک جھٹک کے باتیں نہ کریں، اخلاقاً سے رہیں، پرہیزگاروں اور لوگوں کے درمیان صلح کرانے سے باز رہو، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ تمہیں نہیں پکڑتا اللہ تمہاری بےہودہ قسموں پہ، بےہودہ قسمیں کھانے والوں کو نہیں پکڑتا، جو قسمیں تمہیں پکڑتا ہے اس پر جو دلوں سے، دیکھو تمہارے دلوں نے کمایا، ارادے سے کیا، اللہ بخشنے والا بردبار ہے، یعنی کہ جلدی نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ گناہوں میں، تھوڑے دن چھوڑتا ہے، جلدی جلدی اچھے ہو جاؤ، گناہ ہو گئے، غلطی ہو گئی، فوراً سدھر جاؤ، کچھ نہیں کیا جلدی جلدی کر لو۔ ان لوگوں کے لیے جو اپنی عورتوں کے پاس جانے کی قسم کھاتے ہیں، انتظار کرنا 4 مہینے، کوئی آدمی کو غصہ آ جاتا ہے اپنی بیوی سے، پھر اگر وہ رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، کوئی آدمی غصہ ہو جاتا ہے 4 مہینے بیوی سے جدا ہو جاتا ہے، 4 مہینے کے بعد رجوع کر لیں، 4 مہینے کے بعد تجھے ٹائم نہیں تو اللہ طلاق دے دیں، 4 مہینے
اور اگر انہوں نے طلاق کا ارادہ کر لیا تو بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ طلاق یافتہ عورتیں لکھ کے رکھ لیں دلوں میں، طلاق یافتہ عورتیں اپنے تئیں انتظار کریں 3 حیض تک، 3 حیض تک۔ تو لوگ بولتے ہیں دور سے ہو گئی طلاق، ایک بار بولے ہو گئی طلاق، کتے بنا کے چھوڑ دیا ہے ہم عورتوں کو۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو عزت بخش کے رکھا ہوا ہے، ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں جو اس نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ بسم اللہ۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ، میں بھاگنا چاہ رہی تھی ان آیتوں سے، مگر اللہ تعالیٰ نے میرا راز کھولنے کا اسے سوچا تھا۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبول، کیونکہ جب مجھے یہ قصہ ہوا تھا، میرا بچہ چھوٹا تھا اور میں درگاہوں کو جاتی تھی، میں شرک و بدعت کرتی تھی۔ جس مسجد میں مجھے یہاں پہ فتویٰ آیا قرآن کی چیز سمجھائے تو میں نے کہا مجھے اب قرآن پڑھنا ہے معنی کے ساتھ۔ تو آپ بہنوں نے معنی خواہش کی، اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ اللہ پر یوم کیا کر رہا ہے مجھے کن ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر بولتهن حق بردهن، ردی واپسی، بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف۔ معروف قرآن میں کہیں بھی آئے گا تو یاد رکھ لینا الفاظ کو اچھی طریقے سے، دستور کے مطابق۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ الطلاق، عورت کے کان میں جب یہ گونجتی ہے نا تو دنیا اجڑ جاتی ہے، اپنے آپ کو ختم ہو جاتی ہے دنیا۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے ناپسندی چیز، عرش ہل جاتا ہے۔ اللہ سے دعا کرو سب کے گھر خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، کوئی جدا نہ کرائے میاں بیوی سے۔ یہی وجہ ہے طلاق کی بغیر ملانے کی کوشش کرواتی ہوں۔ اللہ سے دعا کرو ہر ٹوٹے گھروں کو ملائیں، اللہ تعالیٰ جوڑ کے رکھیں۔ الطلاق مرتان، دوبارہ طلاق دو 3 مہینے کے بعد، دوبارہ طلاق دو اگر دینا چاہتے ہو تو۔ مرتان فامساک بالمعروف او تسریح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں، پیٹ میں بچہ رہ کے بھی وہ چھپائیں نہیں، وہ بولیں کہ بچہ ہے، اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے۔ اور حاملہ عورت کے لیے 9 مہینے ہیں، اس کے لیے ڈیلیوری تک اس کی عدت ہے۔ ڈیلیوری کے اور پیٹ میں بچہ ہے طلاق کر کے بھگا رہے ہیں، نہیں، پیٹ میں بچہ رہنے تک کی عدت ہے۔ اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی خاوند ان کے واپسی کے زیادہ حقدار ہیں، سمجھ رہے ہو، واپسی کے حقدار ہیں خاوند، چاہیں تو لے لیں مگر ایسا نہیں کرتے۔ بھاڑے کے تٹو لاتے ہیں، ایک رات سلاتے ہیں یا سلائے بغیر بھی پھر دوسرے کے آدمی کو لا کے پھر نئی نکاح کا طلاق کرا کے پھر شوہر جمع ہو جاتے ہیں۔ حضرت جو ہیں، حضرت جمع ہو رہے ہیں عورتوں کے ساتھ ایک رات کے لیے، دین کو غلط کر کے اپنا فائدہ اٹھانے کے لیے، اس لیے چندام کھائیں گے تو جہنم کی آگ کھائیں گے۔ حقدار ہیں اس مدت میں، اگر وہ بہتری حسن سلوک کرنا چاہیں، عورتوں کے لیے حق ہے جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے۔ سن رہے ہو؟ اے عورتیں خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ ہمارے حقوق کتنے پیارے دیے ہیں۔ دستور کے مطابق مردوں کا اور ان پر ایک درجہ برتری ہے، اس کے بعد ایک درجہ وہ بلند ہے مردوں کا، یہ ماننا، ایسا نہیں کہ چپ ہو جانا۔ اور اللہ غالب حکمت والا ہے، طلاق دوبارہ ہے پھر روک لینا دستور کے مطابق، یا رخصت کر دینا اس سلوک سے، یا نہیں تمہارے لیے جائز کے تم نے انہیں دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو، سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود قائم نہ رکھ سکیں، تو پھر اگر تم ڈرو کہ وہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہ کر سکیں یہ تو گناہ نہیں ہے تمہارے لیے گناہ نہیں کہ ان دونوں پر کہ عورت اس کا بدلہ فدیہ دے دیں، یہ اللہ کی حدود ہیں، بس ان کے آگے نہ بڑھو، اور جو اللہ کی حدود سے آگے بڑھتا ہے بس وہی لوگ ظالم ہیں۔ بسم اللہ۔ فلا جناح علیہما فیما افتدت
به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلق فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله تلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. بس اگر اس کو طلاق دے دی تو جائز نہیں اس کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاوند سے نکاح کر لیں. پھر اگر اسے طلاق دے دے تو گناہ نہیں. خاوند سے نکاح کر لیں پھر اگریمنٹ نہ کریں طلاق دینے کا, وہ چاہ کر طلاق دیں تو پھر تم کر سکتے ہو, تو گناہ نہیں ان دنوں میں اگر وہ رجوع کر لیں, کیونکہ یہ لوگ طلاق دیتے تھے پھر بیوی کو اندر لے لیتے تھے. اب صبح کو طلاق تو پھر ہو گئے اندر, پھر طلاق پھر لے لیے, تماشا بنا کے رکھا تھا, اس لیے سزا دی گئی ہے. بشرطے وہ خیال کریں کہ وہ اللہ کی حدود قائم رکھیں گے, اور یہ اللہ کی حدود ہے انہیں جاننے والوں کے لیے واضح کرتا ہے. جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر اپنی عدت پوری کر لیں, ان کو دستور کے مطابق روکو یا دستور کے مطابق رخصت کرو, اور انہیں نقصان پہنچانے کے لیے نہ روکو تاکہ تم زیادتی کرو. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء بلغن أجلهن فلا تعزلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا, اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ ٹھہراؤ. تم پر جو اللہ کی نعمت ہے اسے یاد کرو, اور جو اس نے تم پر کتاب و حکمت اتاری وہ اسے تمہیں نصیحت کرتا ہے, قرآن سے نصیحت کرتا ہے. اور تم اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ پوری کر لیں اپنی عدت, تو انہیں اپنے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو. دیکھ رہے ہو, اگر ہو گئی طلاق ہو گئی, عدت ان کی 3 مہینے ہو گئی, ثلاثہ فروج کیا پڑھے ہم نے, ثلاثہ بالمعروف کیا پڑھے ہم نے, دیکھو قرو, ثلاثہ قرو لکھ کے یاد رکھو, یاد دلا رہی ہوں سب کو, ثلاثہ قرو. اس کے بعد اگر 3 عدت ہو گئی تو ایک بھائی تھا پسند نہیں کرتا تھا ایک عورت کو, پھر اس کے ساتھ نکاح کرے, روک رہا تھا تو آیت آ گئی, اس کو نہیں روکو, جان دو اپنے شوہر کے ساتھ, ہو گئی سزا ہو گئی نا الحمدللہ. تو نکاح کر دو ان سے, اور اپنے خاوند سے نکاح کرنے سے نہ روکو. 3 مہینے ہونے کے بعد اگر جڑ گئے تو نکاح نہیں ہوگا, جڑ جائیں ایسے ہی کے اندر جڑ جائیں. 3 مہینے ختم ہونے کے بعد اگر جڑنا ہے تو نکاح کرنا پڑے گا, یہ قرآن کہتا ہے. جب وہ راضی ہوں آپس میں دستور کے مطابق ان کو نصیحت کی جاتی ہے. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلك أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والوالدات يرضين أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده
وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراد منهما وتشاور فلا جناح عليهما. جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ ہے۔ اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اپنی مائیں اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ بچیاں یاد رکھنا، جب آپ کو اولاد ہوگی تو 2 سال تک دودھ پلائیں، اس کے بعد دودھ ہے تو بھی پلائیں۔ اللہ کے نبی نے اس کا حکم دیا ہے، ہمیں اجازت دی ہے۔ جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں اور ان ماؤں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے۔ آج کل مائیں جا کے کمانا پڑتا ہے۔ رسول کے مطابق کسی کو تکلیف نہیں دی جاتی، کوئی بات نہیں، دگنا اجر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ ایسی سوچیں، خوشحال زندگی کریں، مگر اس کی وسعت برداشت کے مطابق ماں کو نقصان نہ پہنچانا جائے، اس کے بچے کے سبب، اور نہ ماں باپ کو اس کے بچے کے سبب، اور وارث پر بھی۔ اب دودھ پلانے والی پیسے جو چاہیں اتنا لے لیں طلاق کے بعد، مگر ایسا نہیں کہ خوب بھی لوٹیں، ایسا واجب ہے۔ پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانا چاہیں آپس کی رضامندی مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ فإن أراد فصالا عن تراض منه وتشاور فلا جناح عليهما إن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وأشرا وإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ تو تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم دستور کے مطابق ان کے حوالے کر دو جو تم نے دینا ٹھہرایا تھا۔ اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔ اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں، چھوڑ جائیں بیوہ، وہ بیواؤں کو اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 ماہ 10 دن تک۔ جو بھی کوئی شوہر جس کا مرے گا 4 مہینے 10 دن تک کوئی اچھا کپڑا نہیں پہنے گی، کاجل نہیں لگائے گی، کچھ نہیں کرے گی، عبادت کرے گی، اللہ کا انتظار کرے گی۔ اس کے بعد چاہیں تو نکاح کا آپ ارادہ کر سکتے ہیں، مگر 4 مہینے 10 دن کے اندر آپ کسی کو نکاح کا اشارہ نہ دیں۔ اپنے کو انتظار میں رکھیں 4 مہینے 10 دن تک، پھر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، عدت پوری کر لیں، تو اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں جو وہ اپنے حق پر کریں دستور کے مطابق، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا أَرَدتُّم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه جله اوله آخره علانيته سرا. اور تم پر اس پر کوئی گناہ نہیں کہ تم عورتوں کو اشارہ کنایا میں نکاح کا پیغام دے دیا کریں۔ بات آتی ہے، انڈر لائن کر کے لکھو، زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح، کیونکہ وہ بیوہ ہو گئی اور چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے زید،
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹینشن میں آ گئے، میں کیا کروں، میں نکاح کر لوں، وہ اکیلی ہو جائے گی ورنہ، اس لیے وہ خاموش تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا راز کھولنا چاہتا ہے. کوئی بات نہیں ہے، اپنے کا اللہ نے آسمان پہ کرا دیا ان کا، یہ اللہ کا حکم تھا. منہ بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنے کا یہاں پہ دستور ٹوٹا ہے. میننگ کرنا ہے، پڑھنا ہے، میننگ کرنا ہے، پڑھنا نہیں میننگ کرنا ہے مجھے. اپنے دلوں میں چھپاؤ، اللہ جانتا ہے. تم جلد ان سے درگزر ذکر کر دو گے، لیکن ان سے چھپ کر نکاح کا وعدہ نہ کرو، مگر یہ کہ تم دستور کے مطابق بات کرو. نکاح کی گرہ باندھنے کا ارادہ نہ کرو یہاں تک کہ عدت اپنی مدت کو پہنچ جائے. عدت کے بعد آپ نے پیغام بھیجا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نکاح آسمان پہ ہوا تھا. پھر آپ گھر چلے گئے تھے بیوی کے ساتھ. اور جان لو کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ جانتا ہے. تو تم اللہ سے ڈرو، جان لو کہ اللہ بخشنے والا تحمل والا ہے. ربی لا جناح علیکم طلقتم النساء ما لم تمسون او تفردوا لهن فریدة ومتئوهن، خرچ کر دو. علی الموسی قدرہ علی المقتر قدرہ متاعا بالمعروف حقا علی المحسنین. وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. تم پر کوئی گناہ نہیں اگر تم عورتوں کو طلاق دو جب تم نے انہیں ہاتھ نہ لگایا ہو. اگر ہاتھ لگائے بغیر کوئی عورت کو کوئی طلاق دے دیتا ہے، کیونکہ بدچلن ہو، کچھ ہو، ایسی بات ہو، سنتے ہیں تو طلاق ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، اس کا کوئی مہر نہیں ہے، تو ان کے لیے مہر مقرر نہ کیا ہو، انہیں خرچ دو خوشحالی پر، اس کی حیثیت کے مطابق، تنگ دست پر اس کی حیثیت کے مطابق، خرچ دستور کے مطابق دینا نیک وکاروں پر لازم ہے. اگر تم انہیں طلاق دو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں ہاتھ لگایا ہو، اور ان کے لیے تم مہر مقرر کر چکے ہو، اس کا آدھا دے دو، نصف دے دو. تم نے مقرر کیا سوائے اس کے کہ وہ معاف کر دے یا وہ وارث معاف کر دے جس کے ساتھ عقدہ نکاح ہے، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ پرہیزگاری کے قریب تر ہے. باہم احسان کوئی بات نہیں، میں بولی ہوں نا، نہیں ختم کریو. باہم احسان کرنا تو بھولو. بے شک جو کچھ تم 4 تک ہوگا 3.5 تک نہیں ہوگا. مانا نہیں ہو تو بولو، رواں پڑتی ہوں. دنیا میں سب کچھ ہے آپ کے فونوں میں، مانا بھی ہے مگر تفسیر نہیں ہے. چلو کر لینے دو، محنت کر لیں گے ہم لوگ. بیٹھو بیٹا. وعلیکم السلام. Sit and listen, then I'll take the class. بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الهول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. تم نمازوں کی حفاظت کرو، یعنی کہ عصر کی نماز کی حفاظت کرو، خصوصاً درمیانی. عصر کی نماز قبر میں جب دفنایا جائے گا مردہ عصر میں رہے گا. عصر کی حفاظت ہی کرو، بازاروں میں جا کے نہیں چھوڑ دو. اللہ کے لیے فرما بردار بن کر کھڑے ہو جاؤ. پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو پیادہ یا سوار جہاں بھی جس حال میں ہو نماز ادا کرو. پھر جب امن پاؤ تو اللہ کو یاد کرو جیسا کہ اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہ جانتے تھے. جو لوگ تم میں سے وفات پائیں، بیویوں چھوڑ جائیں، اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نان نقطہ کی وصیت کریں نکالے بغیر. پھر اگر وہ خود نکل جائیں ان پر کوئی گناہ نہیں ہے.
جو اپنے تئیں دستور کے مطابق کریں گے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا يضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون۔ حفاظت کریں اثر کی نماز کی، یہ بھی ہو گیا۔ اور جو لوگ تم میں سے وفات پائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو اپنے، یہ بھی ہو گیا۔ طلاق شدہ عورتوں کے لیے دستور کے مطابق نان نقطہ کرو پرہیزگار ہو تو، اسی طرح تمہارے لیے اللہ اپنے کام واضح کرتا ہے۔ تم سمجھو، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے؟ یہ ایک قصہ ہے جو الحمدللہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے یوشع بن نون کے ٹائم پہ 300 برس کے بعد یہ قصہ ہوا تھا۔ یوشع بن نون کا قصہ ہے، اور وہاں پہ جو انہوں نے دیکھا تھا بستی کو، یہ دعا کی تھی، غور سے سننا۔ اور وہ ہزاروں تھے، سو اس نے اللہ نے انہیں کہا تم مر جاؤ۔ ہزاروں کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مر جاؤ، پورے مر گئے، ہزار بھی ہزاروں کے مر گئے۔ پھر انہیں زندہ کیا اللہ تعالیٰ نے کئی عرصے کے بعد۔ بے شک اللہ فضل والا ہے لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہم انی علی ذکرک شکرک حسن عبادتک، اور تم اللہ کے راستے میں لڑو، جان لو کہ اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ میں ہوں اللہ تعالیٰ تجھے قرض دینے کے لیے، تو راضی ہو جا تو قبول کر لے۔ کون ہے قرض دینے کے لیے؟ اچھا قرض، پھر وہ اسے کئی گنا بڑا کر دے گا۔ اللہ تنگی میں بھی، جو لوگ اللہ تنگی میں بھی دیتا ہے، فراغی میں بھی دیتا ہے۔ جو انسان تنگی میں بھی اللہ کو کر دیتا ہے، فراغی میں بھی کر دیتا ہے، اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے۔ الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم واللہ علیم بالظالمین۔ کیا تم نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو، بنی اسرائیل کہتے ہیں یعقوب علیہ السلام کی ملائی جماعت کو، کیا تم نے یعقوب علیہ السلام کی ایک جماعت کی طرف نہیں دیکھا؟ موسیٰ کے بعد جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں، سموئیل بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم لڑیں اللہ کے راستے میں۔ اس نے کہا ہو سکتا ہے کہ اگر تم پر جنگ فرض کی جائے تو تم نہ لڑو۔ کہنے لگے ہمیں کیا ہوا، اللہ کی راہ میں نہ لڑیں گے، البتہ ہم اپنے گھروں اور اپنے آل اولاد سے نکالے گئے ہیں۔ جب ان پر جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے، نہیں لڑتے ہمیں بول کے۔ اللہ ظالموں کو جانتا ہے۔ وقال لهم نبيهم ان اللہ قد بعث لكم طالوت، طالوت اور جالوت دونوں کے ساتھ جنگ ہوئی۔ جالوت برا بادشاہ، طالوت بوڑھے تھے اچھے بادشاہ۔ طالوت ان اللہ قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت
يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل ہارون تحملہ الملائکہ. پھر اور کہا انہوں نے، ان کے نبی نے، بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے. وہ بولے کیسے ہم پر اس کے بادشاہت ہو سکتی ہے؟ وہ تو فقیر ہے، ہم اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. اسے وسعت نہیں دی گئی ہے. ماں سے اس نے کہا بے شک اللہ نے اسے تم پر اہم چن لیا ہے، اسے زیادہ وسعت دی ہے. علم اور جسم میں اللہ جسے چاہتا ہے نہ ملک دیتا ہے، اللہ وسعت دیتا ہے، جاننے والا ہے. انہیں ان کے نبی نے کہا بے شک اسی کی حکومت نشانی میں سے ہے، تمہارے پاس تابوت آئے گا. جو موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم پہ جو ایک ظالم بادشاہ تھا، جو اس کی طرف ایک چابیاں جو اٹھا کے لاتے تھے گاڑیوں میں، وہ سلطنت کا صندوق اللہ نے غائب کیا تھا، ان لوگوں نے ہانک دیا تھا اٹھا کے. وہ لا رہے نشانی، اللہ تعالیٰ بتا رہے یہ وہ نشانی ہے، یہ بادشاہ ہے، میں نے مقرر کیا ہے. تمہارے پاس تابوت آئے گا، صندوق میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا. اس میں موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے وغیرہ ہے، باقی چیزیں ہیں، اور بچی ہوئی چیزیں جو عالم اب تک نہیں آیا. لوگ ڈھونڈ رہے ہیں، ساری دنیا والے ڈھونڈ رہے ہیں تابوت کو، اور یہودیاں پورے ڈھونڈ رہے ہیں تابوت کو، مل نہیں رہا ہے. وہ آئے گا انشاءاللہ. سامان تسکین ہوگا اور بچی ہوئی چیزیں جو آل موسیٰ اور آل ہارون نے چھوڑی تھی. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. یہاں تک پڑھی ہوئی تھی میں نے. تمہارے پاس تابوت آئے گا، اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا اور بچی ہوئی چیزیں ہوں گی، آل موسیٰ کی، ہارون علیہ السلام کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہوں گی جو اسے فرشتے اٹھا لائیں گے. ان فی ذلک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. یا رب. پھر جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، اس نے کہا بے شک اللہ ایک نہر سے تمہیں آزمائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح سے آزمائے گا. دیکھو نہر کے پاس سے گزرنا، جاتے جاتے پانی نہیں پینا، پیاس لگے گی، بہت لگے گی تو چلو بھر پی لینا، زیادہ نہیں پینا. ظالموں نے کسی نے بھی بات نہیں مانی، پورا پانی پیتے رہے. پر جس نے اسے پانی پی لیا اور مجھ میں سے نہیں ہے. اللہ جو کہتا ہے سنو تو اللہ والے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے وہ نہیں سن کے نماز پڑھ لے تو اللہ والے نہیں ہیں. جس نے اسے نہ چکھا وہ بے شک مجھ سے ہے، سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے یہ چلو بھر لے کوئی بات نہیں. پھر چند اس کے سوا انہوں نے اسے پی لیا. پر جب وہ طالوت اور اس کے ساتھ ایمان لائے تھے، اس کے پار کرے سمندر کو، انہوں نے کہا آج ہمیں طاقت نہیں جالوت سے، اس کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے. جو لوگ یقین رکھتے تھے وہ اللہ سے ملنے والے تھے، انہوں نے کہا بارہا چھوٹی جماعت غالب ہو کر رہے گی، اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں. ان لوگوں نے کہا ہے. کہاں تک پڑھی میں نے؟ کہاں تک تلاوت کی میں نے؟ جنودی ہی. قال الذین، ہو گیا ختم انشاءاللہ. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من
فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین. یہاں پہ داؤد علیہ السلام نے پتھر مارا تھا تو بادشاہ مر گیا، پھر داؤد علیہ السلام بادشاہ بنے. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعدهم ببعد لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. جو لوگ یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملنے والے ہیں انہوں نے کہا 12 چھوٹی جماعت غالب ہو کرے گی اللہ کے حکم سے بڑی جماعتوں پر. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے تو انہوں نے کہا اے ہمارے رب ہمیں صبر دے، صبر اڈل دے، ہمارے قدم جمائے رکھ، ہماری مدد کر کافروں کی قوم پر. انہوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی. اللہ نے داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیسے کیا؟ ایک پتھر لے کے مارے، مر گیا. دیکھو ایک پتھر سے مر جاتے ہیں، لکڑی سے سمندر کھل جاتی ہے. ہر چیز یاد رکھ لینا. قرآن کریم حکم مانو اللہ تعالیٰ کا، جو بولتے ہیں کر لو. اللہ تعالیٰ نے اسے ملک اور حکومت عطا کی، اسے سکھایا جو چاہا، کیونکہ بعد میں بات ہوگی انشاءاللہ. اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کے ذریعے تو زمین ضرور تباہ ہو جاتی. اور لیکن اللہ تمام جہانوں پر فضل والا ہے. اللہ ہم پہ بھی فضل کر کے قرآن ختم کرے. شکر ہے اللہ پورا قرآن فضل مانے کے ساتھ کر دے. چھوڑ جانے کا سامان ہے تو اچھا کر دے. تیرا نام لیا، تیرے نام کی برکت عطا کر دے. یہ اللہ کے احکام ہیں، ہم وہ آپ کو ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں. بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آخر دعوانا ایک بار درود پڑھیں، ہمارا بھی چلا جائے وہاں پہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک اللهم بارك على محمد علی وعلى آل محمد كما انک باركت على مجید. إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اے اللہ جو پڑھے قبول کر لے، جو پڑھے عمل کرنے والا بنا، جو پڑھے دوسروں تک سمجھانے والا بنا، دوسروں تک پہنچانے والا بنا، دوسروں قیامت تک تو ذریعہ کر دے. ہماری محنتوں کو قبول کر لے، ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، ہمارا پڑھنا قبول کر لے. اللہ سارے برائیاں قرآن میں سے جو ہمیں کر رہے ہیں ہم لوگ سب چھڑا دے ہم سے. جو تیرا نام کا واسطہ تو غفور رحیم ہے، تو غفور حلیم ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.